بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور القلوب العارفین بنور معرفت والفرقان والصلاة والسلام علی سید الانس والجن محمد وآلہ وصحابہ ذی الفضل والاحسان صلاۃ و سلاما دائما ابدا۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے نبی کریم سے پردہ وصال سے قبل آپ پر ایک کتاب نازل کی اور فرمایا کہ یہ تمہاری وصیت نجبہ ہے۔ نجیب کے جمع کو کہتے ہیں نجبہ، یعنی نجبہ جمع کرنا، یعنی یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ وصیت آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ نجبہ کون ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ نجبہ کون ہے، تو فرمایا علی علیہ السلام اور ان کے اولاد علیہ السلام۔ اس کتاب پر سونے کی مہریں لگی ہوئی تھی، اس کتاب پر سونے کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب حضرت علی کو دے دی، وہ کتاب حضرت علی علیہ السلام کو دے دی اور فرمایا کہ ایک مہر توڑ کر دیکھو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو۔ ایک مہر اس کا توڑ کر دیکھو اور جو اس میں ہے اس پر عمل کرو۔ چنانچہ آپ نے اس پر عمل کیا اور تمام لوگوں کو جو ان کے قریبی تھے ان کو بتلایا۔ پھر وہ کتاب حضرت امام حسن علیہ السلام کو دی، انہوں نے بھی اس کی مہر کو توڑ کر دیکھا اور جو کچھ اس میں لکھا تھا، جو خود اس میں لکھا تھا، اس میں جو لکھا تھا اس پر عمل کیا۔ اسی طرح وہ کتاب امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے فرزند اور ان کے بعد پھر محمد بن علی، امام جعفر صادق اور موسیٰ قادم کو پہنچی۔ اسی طرح سے سب نے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا اس پر عمل کیا۔ اس طرح آئندہ بھی نسل بعد نسل وہ کتاب امام مہدی علیہ السلام تک پہنچے گی۔ یہ بات بالکل مقاصد الاسلام میں تحریر کیا ہوا ہے، جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 59، اور ایک کتاب کلینی صفحہ نمبر 73 پر بھی یہ بات درج ہے، جس کو یقین نہ ہو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس روایت سے اتنا ضرور ثابت ہوا کہ امامت کو سلطنت لازم نہیں، جو امام ہے اس کو سلطنت کی ضرورت نہیں، بادشاہت کی ضرورت نہیں، ورنہ کل ائمہ کرام جہاد کر کے ضرور سلطنت کو حاصل کرتے۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو ضرور حاصل کرتے۔ جس طرح نبوت کو سلطنت لازم نہیں، اسی وجہ سے ہزارہ انبیاء گزرے جنہیں نبوت تھی مگر سلطنت نہیں تھی۔ بہت سارے پیغمبران بہت سارے ہی گزرے جن کے پاس سلطنت نہیں تھی۔ بہرحال اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہ امامت صرف پیری مریدی سے متعلق ہے۔ یہ جو ہے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف پیری مریدی سے ہی متعلق ہے، جو جاوی نشین حضرات صوفیہ کیا کرتے ہیں۔ ابھی عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کتاب میں تھا اس کو تھوڑا بیان کیا ہے، یعنی اس میں حکم تھا کہ حق الہی کے ساتھ قیام کرو، حق الہی کے ساتھ قیام کرو اور حق بات کہو، خواہ حالت خوف ہو یا امن ہو، یعنی آپ کسی طرح کے یہ میں خوف میں مبتلا ہے یا بالکل شانتی ہے تو بھی آپ کو حق بات کہنا، اور سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرو۔ وہ اسی کتاب میں درج تھا، چنانچہ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ دیکھیے، باوجود یہ کہ صاف حکم تھا کہ بغیر خوف کے حق بات کہنا اور اس کی تعمیل بھی کی، مگر دعویٰ سلطنت کبھی نہیں کیا۔ حق بات بولی، حق بات بولتے رہے سبھی بزرگان دین بھی، لیکن دعویٰ سلطنت کا نہیں کیا، اور دعویٰ کرتے تو ضرور من جانب اللہ جو آپ کامیاب ہو ہی جاتے، کیونکہ یہ حسب روایت مسلم وصیت نامہ حق تعالیٰ کی طرف سے تھا، بالواسطہ بے واسطہ جبرائیل علیہ السلام سے صادر ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو سلطنت ظاہری کا حکم ہی نہیں تھا۔ اس کتاب میں یہ بھی تحریر ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، چنانچہ ارشاد ہوا کہ نبی کے ہاتھ کو ہمارا ہاتھ سمجھ لو اور ان کی بیعت کو ہماری بیعت سمجھ لو،
جیسا کہ قرآن حکیم میں آیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. لہذا پیری مریدی بالکل اسی طرح سے چل رہا ہے. اس میں سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس پر بہت کم لوگ یقین کرتے ہیں, وشواس کرتے ہیں. لیکن اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو اس پر بھی یقین کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. جو اس پر یقین کامل کرے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا.